صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا، یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق کے رسول کی شمع روشن کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ کی سیرت طیبہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انصاف، آزادی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی تعلیم دی۔ امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش چیلنجز اور مشکلات کا حل نبی کریم کی تعلیمات میں پنہاں ہے۔ آج ہم اسی آئے تھے جس باتوں پہ ہم سب متفق ہیں۔ مولانا صاحب سے کہا کہ ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی بل بنا رہی ہے، یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں ساری جماعتوں سے بات کرتے ہوئے، حکومت سے بات کرتے ہوئے۔ مولانا کو منانے کی کوششیں آج بھی جاری۔ شہر اقتدار میں مولانا فضل الرحمان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مولانا نے پرتپاک استقبال کیا، گلے لگایا۔ ملاقات میں آئینی ترامیم سے متعلق بات چیت۔ 1 گھنٹے سے زائد ملاقات کے بعد خورشید شاہ کا کہنا تھا، پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے قانون سازی حق ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آئینی ترامیم کے جن شقوں پر کسی کو اعتراض نہیں، اس پر بات ہوئی۔ جن شقوں پر اتفاق ہوا ان پر پی پی اپنا بل لائے گی۔ مولانا سے بھی بل کے لیے تجاویز مانگی ہیں۔ بل پر اتفاق رائے کے لیے مزید مشاورت پر اتفاق ہوا ہے۔ نوید قمر نے بتایا، آج کی ملاقات میں مثبت باتیں ہوئیں، مل کر بیٹھیں گے تو قومی اتفاق رائے پیدا ہوگا۔ دو چیزیں جو ہے نا وہ اس میں جو بالکل غلط تھی، آرٹیکل 8 کے حوالے سے تھی، ووٹ کا وہ اختیار جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے تھا، آرٹیکل 199 میں جو ہے ہائی کورٹس کی جو ہے نا وہ جورسڈکشن کو شرنک کرنے کے حوالے سے تھا۔ تو اس مسئلہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں جو غیر مناسب تھی۔ آئینی بل میں کچھ چیزیں اچھی نہیں تھیں، اس لیے ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ رہنما جے یو آئی کامران مرتضیٰ کہتے ہیں، آرٹیکل 199 میں عدالتوں سے متعلق کچھ غیر مناسب چیزیں تھیں اور بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کچھ قدغنیں تھیں جس سے ہمیں مسئلہ تھا۔ بل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ بل میں کچھ باتیں اچھی بھی ہیں، درست چیزوں پر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ راشد سومرو کہتے ہیں، آئینی ترامیم لائیں اور اس سے آئین ہی مسخ ہو جائے تو ساتھ نہیں دیں گے۔ کوئی ایسی چیز جس پر تحفظات ہوں تو اسے نکالنے کے بعد ساتھ دیں گے۔ اس وقت سیاست کا محور مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہ بات بن والی کہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ ہفتے اور اتوار کے دن کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس ایک مسودہ، کسی کے پاس دوسرا مسودہ ہے۔ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں مولانا صاحب کے کردار کو۔ مجھے افسوس بلاول بھٹو کے اوپر آ رہا ہے، منہ پہ جمہوریت کر رہا ہے اور جمہوریت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے آئینی ترامیم مؤخر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا۔ اسد کیسر نے کہا، حالات کا مقابلہ کرنے پر مولانا فضل الرحمان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افسوس بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پر ہے، انہیں سب کچھ پتا تھا۔ خود کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیا چھٹی والے دن آئینی ترامیم لانے کی کوشش چوری اور ڈاکہ نہیں؟ ہمارے 7 اراکین کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے، کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ عدلیہ پر وار ہو رہا ہے، ایسی قانون سازی ہوئی تو مزاحمت کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ترمیم مؤخر ہونے کا صحرا فضل الرحمان کے سر ہے۔ کہا، یہ آئین ریورسل کی ترمیم ہے، حکومت کے پاس نمبرز نہیں، شاید فرشتے آ کر ووٹ دیں۔ سیاسی پارٹی پر پابندی کا اختیار آئینی عدالت کو دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ چکے ہیں یہ پلان کچھ اور ہے۔ سودا بن کے کابینہ میں نہیں گیا، ابھی یہ CCLC میں ڈسکس نہیں ہوا۔ سودا لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کا کام تنقید کر کے چیزیں نکلوانا یا شامل کرنا ہے۔ کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں ہے۔ حکومت کا کوئی کام چوری ڈاکہ نہیں، دلیری کے ساتھ ترامیم لے کر آئیں گے۔ آئینی عدالت کی تجویز کو عدلیہ پر حملے کا تاثر دیا گیا۔ میرا تیار کردہ جوڈیشل پیکج جس مرضی بار میں لے جائیں مسترد ہوا تو میں جواب دہ ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا اسد کیسر کو چیلنج، کہا، آئینی ترامیم کا مسودہ ابھی کابینہ میں نہیں گیا، ہمارا کام قانون پیش کرنا اور اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے۔ سائل کو انصاف دے اور بر وقت دے۔ کمیشن کو ہائی کورٹ سے ریگولیٹ کرنے کا اختیار دیا ہے، جو جج کام نہیں کرتا وہ گھر جائے۔ کیا یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے؟
ख्वाजा आसिफ ने कहा ये इक़दामात किसी एक शख्स, पार्टी या इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद अदम तवाज़ुन ठीक करना है। अदलिया पर दबाव कम करने के लिए तरामीम में कोई सियासी मुफाद नहीं। जो वोट डाला जाए उसे गिना जाए, तो उसमें क्या सियासी मुफाद हो सकता है। आईनी अदालत कई मुल्कों में है, मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक होगा तो ऐवान में आ जाएगा। अदालत में सरबराह कौन हो? कमेटी वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेजेगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब फिर सदर पाकिस्तान साहब को भेजेंगे और फिर वो उसको अपॉइंट करेंगे। फ्यूचर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मुद्दत मुलाजमत है 3 साल करने की, कुछ फिक्स करने की भी तजवीज़, टेन्योर फिक्स होना चाहिए। आईनी अदालत का सरबराह रिटायर्ड जज होगा। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की तस्दीक। कहा आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर सदर वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा अहम निकात याबाई न्यूज़ पर। मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर आईनी तरमीम के असल मुसवदे की मुतअद्दिद तब्दीलियाँ। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो की कोशिशों से कम एजेंडे पर हुकूमत और मौलाना में मुतअद्दिद नकात पर इत्तफाक किया गया। मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो गया। मौलाना की मुतालबे पर आर्टिकल 51 और 200 में मिलिट्री कोड से मुताल्लिक तरमीम वापस ली गई। जजिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली गई। गवर्नमेंट के चैंपियन से पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे। कभी छुप छुपा के निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते। आईनी तरमीम पेश करने में नाकामी। सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से तरमीम न लाने के सवाल पर कहा नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, मैं जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछे बिल क्यों नहीं पेश हुआ। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टैंपरिंग नहीं कर सकती। आबिद ज़ुबैरी, शफकत महमूद चौहान, शहाब सरकी और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज़ करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे। हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का 19 सितंबर से आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते आईनी अदालत बनानी है तो पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार बदलने को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तमाम वकला बाहर निकलें। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसिल्स का भी सख्त रद्दअमल। बलोचिस्तान बार कौंसिल की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मजम्मत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद। कहा यह सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश है। मौजूदा आईनी तरमीम LFO और PCO से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सियासी और जमहूरी जमातों का किरदार काबिल अफसोस है। सिंध बार कौंसिल में सूबाई बार कौंसिल्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान बार, KP बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल के अरकान की शिरकत। इजलास में माजी की तर्ज पर नए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन का इजरा वक्त से पहले करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में दलाइल दिए जाएंगे।
امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان بوس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ فورسٹ نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مثبت اور نتیجہ خیز روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بھی شریک تھے۔ پارلیمنٹ پر یلغار کو مولانا فضل الرحمان نے پسپا کیا۔ آنکھیں بند کر کے حکومت کی حمایت کیسے کریں؟ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کہتے ہیں جے یو آئی کا موقف ہے پہلے آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے لایا جائے۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے انہیں بھی علم نہیں مسودہ آیا کہاں سے ہے۔ حکومت کے نمبرز پورے ہیں تو منظوری کیوں نہیں ہوئی؟ حکومت کو جلدی کیوں ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور انڈر سیکرٹری جان بوس نے دورہ پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سلامتی کے امور پر گفتگو کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملٹ نے پریس کانفرنس میں کہا جان بوس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ جان بوس نے اقتصادی اور سلامتی کے امور پر دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات کی۔ ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔